غیبت وہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، میری بھی حفاظت فرمائے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ غیبت وہ عمل ہے کہ جو اچھے سے اچھے دیندار انسان بھی اس سے نہیں بچا ہوا. سخت بات ہے اور لیکن حقیقت ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے سرکل کے حساب سے مختلف طرح کی غیبت کے اندر ہے. کچھ لوگ اپنے آفس کے متعلق اتنا ہوتا ہے کہ آفس کے اندر ہی غیبت چل رہی ہے، ایک کلیگ کی غیبت، پھر دوسرے کی غیبت، پھر کسی تیسرے کی غیبت. اچھا جس کا ٹائم زیادہ تر اپنے گھر میں گزر رہا ہے، اپنے دوستوں یاروں سے ویسے بات کرتے ہوئے وہ ادھر غیبت کر رہے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے خاندان والوں کی غیبت میں لگے رہتے ہیں، فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے ایسا کہا. اب آپ سوچئے کہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے اس وقت کہ انسان باقی نیک اعمال سارے کر رہا ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے انسان مطمئن ہوتا ہے، دیکھو جی میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، میں تو قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں تو ذکر بھی کرتا ہوں، میں تو صدقات بھی کرتا ہوں، میں تو دین کی دعوت کا کام بھی کر رہا ہوں. اور انسان اپنی نیکیوں کے اندر کبھی کبھی اتنا زیادہ ان نیکیوں کے اوپر مطمئن ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں اور غلط کاموں سے غافل ہو جاتا ہے. حالانکہ غیبت ایسی چیز ہے کہ غیبت اکثر اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہمیں کسی دوسرے انسان کے اندر کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے، یا کوئی ایسی برائی ہمیں اس کے اندر نظر آتی ہے جو کہ وہ برائی کا کام کر رہا ہے. میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم بڑے خطرے میں ہیں اس کی وجہ سے. مثال کے طور پہ آپ کو ایک شخص کے بارے میں پتہ لگا، اچھا انسان تھا، نارمل انسان تھا، زندگی گزارتا تھا، کوئی بہت نیک نہیں تھا لیکن بہت برا بھی نہیں تھا، یا چلیں تھوڑا نیک انسان تھا، نمازیں پڑھتا تھا اور داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. یا کوئی عورت تھی، خاتون تھی، اچھی نیک صالح خاتون تھی، حجاب بھی کرتی تھی. پتہ لگا جی کہ وہ شخص کیا کرتا ہے، وہ حرام دیکھتا ہے، وہ حرام قسم کی موویز دیکھنے کا عادی ہوگی. یا کسی ایک سٹیج کے اوپر پتہ لگا کہ بھئی اس کے پاس جو ہے وہ ایسی پکچرز دیکھ رہا تھا، بڑی فحش قسم کی تصاویر تھی، حرام دیکھنے کے بارے میں پتہ لگ گیا. اب اس کے سرکل میں 40 لوگ تھے، کسی ایک کو پتہ لگا اور اس نے اپنے دوسرے کو بتایا، تیسرے کو بتایا. اب سارے جو 40 لوگ تھے ان کو پتہ لگا جی یہ فلاں شخص جو وہ اس گناہ میں ملوث ہے. اب یہ 40 لوگ مل کے کیا کر رہے ہیں، آپس میں اس کی برائی کر رہے ہیں. کس قسم کا انسان ہے، دیکھو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اچھا خاصا نمازیں بھی پڑھتا ہے لیکن یہ کون سا طریقہ ہوا، یہ تو نمازیں پڑھتے ہوئے اسے احساس نہیں ہے، داڑھی رکھ. اب یہ گناہ چل رہا ہے، اب اس کی برائیاں ہو رہی ہیں. اب 40 لوگ اس کی برائیاں کر رہے ہیں. ناؤ تھنک اباؤٹ اٹ. این ممکن ہے کہ وہ شخص اس نے دیکھا تھا اور اس کو تھوڑی دیر بعد ریئلائز ہوا کہ یار میں نے کیا غلط کام کیا. اب یہ گناہ اور اس کی اللہ کے درمیان میں تھا، کیونکہ اس نے کسی حقوق العباد میں سے کسی کا حق نہیں مارا تھا، یہ اللہ اور اس کے درمیان تھا. تنہائی میں اس نے گناہ کر دیا، پتہ لگ گیا کسی کو، اس کو احساس ہوا اور اس نے اسی وقت ہی یا کسی تھوڑی بعد میں جا کے سچی توبہ کر لی. اس سچی توبہ کے نتیجے میں اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا اور اس کی اور اللہ کی دوستی ہو گئی، دوبارہ سے اس کا کھاتا اللہ کے ساتھ کلیئر ہو گیا. اب یہ جو 40 لوگ اس کے برائیاں کر رہے ہیں، آپ یوں سمجھیں کہ اس بندے کی لاٹری نکل آئی. اب یہ سارے کے سارے 40 لوگ قیامت والے دن اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا بھائی یہ کھڑے ہیں، ان کی نیکیوں میں سے جو تم نے لینا لے لو ان میں سے. اب یہ 40 اپنے آپ کو نیک صالح بنائے بیٹھے ہوئے تھے، ہم تو جی بڑے نیک ہیں، ہم نے تو کم از کم حرام نہیں دیکھا نا، ہم تو دیکھیں کم از کم یہ کام تو نہیں کرتے. لیکن اس نے جو حرام دیکھا تھا اور آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ کا گناہ اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ سنگین ہے، اور وہ تو توبہ سے جو ہے اللہ معاف کر دے گا. لیکن اب اگر آپ نے توبہ کرنی ہے اس چیز سے، تو پھر صرف آپ نے اللہ سے معافی نہیں مانگنی، آپ نے اس بندے سے بھی معافی مانگنی ہے کہ جی ہم نے آپ کے بارے میں یہ بات کی تھی، آپ ہمیں معاف کر دیں. آپ سوچیں کیا ہمارے اندر یہ اتنی ہمت ہوتی ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کے بارے میں جا کے اس سے معافی مانگے جس کے بارے میں ہم نے بیٹھ کے غیبت کی ہے؟ جب دنیا میں ہم اس کا سامنا نہیں کر سکتے تو قیامت والے دن پھر ایسے شخص کا سامنا کیسے کریں گے؟ اور قیامت میں تو خالی معافی مانگنے سے مسئلہ حل بھی نہیں ہوگا. اتنی نیکیاں اکٹھی کر کے گئے تھے، نمازیں پڑھی تھی، ہمت کر کے تلاوت کی تھی، ذکر و اذکار کی، صدقات کیے تھے، بڑی مشکل سے نیکیاں اکٹھی کی تھیں اپنی. اب وہ بندہ کھڑا ہوا ہے اور آپ کے نامہ اعمال سے نیکیاں نکلے جا رہی ہیں اور اس کو دیے جا رہی ہیں، تو اس کی تو ہوگی لاٹری نکل آئی اس کی. اسی لیے کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے ہماری فیملی میں یا ہمارے آفس کے اندر یا ہمارے سوشل سرکل کے اندر، اکثر یہ آپ نے دیکھا ہوگا،
کوئی ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے, وہ غلطی کر لیتا ہے تو سارے اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو سبحان اللہ, مجھے کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے, میرا اپنا ایک گمان ہے کہ وہ تو جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا, اور ہم اپنی نیکیوں کے تکبر کے اندر یا اپنے نیکیوں کی خوش فہمی کے اندر ہم یہاں پہ بیٹھے رہیں گے, اور ہماری نیکیاں جو اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی. تو غیبت اس اعتبار سے بڑا خطرناک چیز ہے کہ جو زبان جو ہے, اس زبان کے اندر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان میں یہ گناہ وہ ہے جس سے ایک تو اکثریت انسانوں کی بچی ہوئی نہیں ہے, اور دوسرا یہ آخرت میں جا کے اس کا جتنا بڑا نقصان ہے ہم اس کو ریلائز نہیں کرتے. اسی لیے ہمیں ایک اصول دیا گیا نا, زبان کو استعمال کرنے کا بھی ہمیں اصول دیا گیا دین میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اچھی بات کرو یا خاموش رہو. یہ بیسک پرنسپل ہے بات کرنے کا. اگر ہم سیکھ جائیں یہ چیز تو ہم بہت ساری خرافات سے اور بہت سارے جو زبان کے گناہ ہیں ان سے ہم بچ جائیں. جب بھی بات کرنے لگیں تو اپنے بارے میں سوچ لیں کہ اب یہ بات جو کرنے لگا ہوں یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے. اگر اچھی بات ہے تو کر دیں, بری بات ہے تو کیا ہو جائیں, خاموش ہو جائیں. کیونکہ اگر ہم اس اصول کو اپنا لیں تو آپ یقین جانیں کہ ساری دنیا کے اندر خاموشی ہو جائے گی, کلو خاموشی. کیونکہ اچھی باتیں ہمارے پاس ہوتی ہی کام ہے کرنے کے لیے, اور بری بات کرنے سے ہم اپنے آپ کو روک لیں تو کیا ہوگا, سارے گھرانوں کے اندر خاموشی ہو جائے گی, کوئی باتیں نہیں ہو رہی ہوں. تو اس اصول کو اپنی زندگی کا ایسا بنائیں کہ اچھی بات ہے تو ٹھیک ہے کروں گا, نہیں ہے تو بہتر ہے خاموش رہو, کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں. تو پہلا عمل جو جہنم میں سب سے زیادہ جانے کا سبب بنے گا وہ کیا ہوگا, وہ زبان ہوگی. اور دوسرا کیا ہے, شرمگاہ کا غلط استعمال. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.